اور کہتے ہیں کہ اگر 1 لاکھ کے قریب لوگ بھی ہوتے نا تب بھی وہ پانی کا مطلب کافی ہو جاتا. اور صحابہ کہتے ہیں کہ اس وقت 1500 صحابہ تھے اور جنہوں نے پیٹ بھر کے پانی پیا، وضو بھی کیا، جانوروں کو بھی بلایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس اپنا لعاب دہن جو تھا تھوڑا سا اس میں ڈال دیا تھا، تو اللہ اکبر کہ اتنے ہزار لوگوں نے کھانا کھایا، پیٹ بھر کے کھانا کھایا. اور جابر رضی اللہ عنہ خود سے بیان کرتے ہیں کہ جب یہ سارے اٹھ کے گئے ہیں تو اسی طرح سے ہانڈی میں سالن بھی تھا اور اسی طرح سے روٹیاں بھی پک رہی تھی. تو اتنے بڑے بڑے معجزات تھے، ایسا نہیں تھا کہ معجزہ نہیں ہے. جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں اچھا موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو اتنے معجزے تھے، حضرت عیسیٰ نے یہ کیا تھا، تو رسول اللہ کے معجزات کون سے تھے؟ تو آپ لوگوں کو کچھ تو آپ کی فنگر ٹپس جو یاد ہونے چاہیے نا. نمبر 1 یہ کہ آپ یاد رکھے گا کہ حدیبیہ کے میدان میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو ہوا کیا تھا، وضو کے لیے رسول اللہ نے جب پانی مانگا تو صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ پانی بالکل نہیں ہے ہمارے پاس، مطلب اتنا ہی پانی ہے جو آپ کو وضو کے لیے دیا ہے، نہ پینے کے لیے ہے، نہ ہمارے جانوروں کے پاس پانی ہے پینے کے لیے، نہ وضو کے لیے پانی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ ایک جو پیالہ تھا نا، ڈول سا جیسے ڈول ہوتا ہے، اس میں اپنا ہاتھ ڈالا تھا، ہاتھ مبارک ڈالا تھا. تو کہتے ہیں کہ پانی جو ہے نا انگلیوں سے جیسے چشمہ نہیں نکلتا پانی کا، اس طرح سے نکلنا شروع ہو گیا تھا. اور صحابہ کہتے ہیں کہ اس وقت 1500 صحابہ تھے اور جنہوں نے پیٹ بھر کے پانی پیا، وضو بھی کیا، جانوروں کو بھی بلایا. اور کہتے ہیں کہ اگر 1 لاکھ کے قریب لوگ بھی ہوتے نا تب بھی وہ پانی کافی نہیں ہونا، مطلب کافی ہو جاتا. اور اس کے علاوہ خندق جب ہو رہی تھی، آپ نے وہ بھی واقعہ پڑھا ہوگا کہ صحابہ اتنے بھوک کے مارے ان کے برا حال تھا کہ انہوں نے پیٹ پہ پتھر باندھے تھے. یاد ہے وہ رسول اللہ کے پاس آئے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بہت ہم بھوکے ہیں. تو رسول اللہ نے دکھایا کہ تم نے تو 1 پتھر باندھا ہے تو میں نے 2 پتھر باندھے ہوئے. تو کہتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بڑی پیارا واقعہ ہے کہ انہوں نے جب رسول اللہ کو دیکھا نا تو ان سے برداشت نہیں ہوا، تو وہ ان کے بھوک کے آثار تھے ان کے چہرے پہ. تو کہتے گھر گئے تو جا کے اپنی بیوی سے پوچھا کہ گھر میں کچھ ہے کھانے کے لیے. تو اس نے کہا کہ تھوڑے سے جو ہے آٹے کے لیے، مطلب روٹی کے لیے نا، اور 1 بکری ہے جو باہر ہے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا یوں کرتے ہیں کہ ہم بکری کو ذبح کرتے ہیں اور تم کھانا بناؤ اور آٹا گوندو، میں اتنی دیر رسول اللہ کو کہتا ہوں کہ وہ آ کے کھانا ہمارے ساتھ کھائیں. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو تم کہہ رہے ہو لیکن دیکھ لینا، مطلب اتنا صحیح ہے بالکل. تو انہوں نے کہا کہ نہیں کوئی بات نہیں. تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ آ کے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل پاس آ کے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ میرے گھر پہ کھانا ہے، آپ آ جائیے اور کھانا کھا لیجئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا زور سے بولا کہ جتنے بھی لوگ تھے، خندق کھود رہے تھے نا، جتنے بھی لوگ تھے، وہ کہتے ہیں 1000 کے قریب لوگ تھے. ٹھیک ہے، رسول اللہ نے کہا کہ سارے آ جاؤ، جابر کے گھر میں کھانا ہے، جابر نے دعوت دی ہے. تو جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میری تو وہ کہتے ہیں نا جیسے ہوائیاں ہی اڑ جاتی ہیں کہ او یہ کیا مطلب ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جب جابر رضی اللہ عنہ کو، تو انہوں نے کہا کہ جابر فکر نہیں کرو، بس ایک کام کرنا، جب تک میں نہیں پہنچوں گا نا تو ہانڈی جو ہے وہ چولہے سے نہیں اتارنا اور روٹیاں پکانا نہیں شروع کرنا، جب میں آؤں گا تو تب تم نے شروع کرنا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. وہ چلے گئے، گھر گئے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جیسے ایک کو پتہ چلا تو دوسرے کو پتہ چلا، تو اسے ساروں کو 2 منٹ میں پتہ چل گیا کہ جابر کے گھر میں کھانا ہے. سب کو بھوک تو لگی ہوئی تھی. تو کہتے ہیں جب وہ وہاں پہ گئے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس اپنا لعاب دہن جو تھا تھوڑا سا اس میں ڈال دیا تھا. تو اللہ اکبر کہ اتنے ہزار لوگوں نے کھانا کھایا، پیٹ بھر کے کھانا کھایا. اور جابر رضی اللہ عنہ خود سے بیان کرتے ہیں کہ جب یہ سارے اٹھ کے گئے ہیں تو اسی طرح سے ہانڈی میں سالن بھی تھا اور اسی طرح سے روٹیاں بھی پک رہی تھی. تو اتنے بڑے بڑے معجزات تھے، ایسا نہیں تھا کہ معجزہ نہیں ہے.